بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور مہام پبلک اسکول کے طلباء و طالبات، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام سائرہ ادریس ہے اور میرے ہمراہ نشاط زارا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حیات طیبہ ایک ایسا کامل نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، ان کا اخلاق اور ان کی زندگی کے اصول ہمیں ہر موڑ پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اب اس عظیم و شان موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حارثہ طارق کو، جن کے الفاظ اور گفتگو ہمارے دلوں میں عشق رسول کو مزید گہرائی عطا کریں گے۔ آپ اپنی زوردار تالیوں میں خوش آمدید کہیں حارثہ طارق کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مہمان گرامی، معزز والدین، قابل احترام پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ثنا کروں شعور آرزو ملے، حضور کی ثنا کروں شعور آرزو ملے، پلک پلک دیا جلے نظر نظر وضو ملے، حضور کے جمال سے سحر تو زو فشاں ہوئی، حضور کے جمال سے سحر تو زو فشاں ہوئی، یہ آرزوئے لیل ہے کہ زلف مشکبو ملے۔ جناب والا سرزمین ارض پر دور وحشت کی رات چھائی ہوئی تھی، تمدن کی صبح ابھی جلوہ گر نہیں ہوئی تھی، انسانیت نیند سے بیدار نہ ہو پائی تھی، ہر طرف ایک انتشار تھا، جنگ و جدل اور لوٹ مار کا دورہ تھا، شراب اور جوئے سے ترکیب پانے والی جاہلانہ ثقافت زوروں پر تھی، کمزور لوگ طاقتور کے قدموں میں سجدہ ریز تھے۔ یہ تھے جناب والا، یہ تھے وہ حالات جن میں سید الکونین، عظیم ترین شخصیت، تبدیلی اور کامیابی و کامرانی کے لیے تنہا اٹھتے ہیں۔ سلام اس پر جو حامی بن کے آیا کم نصیبوں کا، سلام اس پر جو حامی بن کے آیا کم نصیبوں کا، رہا جو بے کسوں کا آسرا مشفق غریبوں کا۔ حاضرین محفل، ایسے مایوس کن حالات میں کوئی دوسرا ہوتا تو شاید زندگی سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ دنیا میں ایسے نیک اور حساس لوگ بکثرت پائے گئے ہیں جنہوں نے بدی سے نفرت تو کی لیکن اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اپنی جان کی سلامتی کے لیے تمدن سے کنارہ کش ہو کر جنگلوں اور غاروں میں پناہ گزین ہوئے اور جوگی اور راہب بن گئے۔ اولاد آدم کے لیے نجات کا راستہ کھولنا تھا، چنانچہ آپ نے تہذیب و تمدن کی کشتی کی کمان سنبھالی، پھر اسے ساحل مراد کی طرف رواں دواں کر دیا۔ روم و ایران کی دو بڑی ٹکراتی ہوئی قوتوں نے جو بحران پیدا کر دیا تھا اسے کم کرنے کے لیے آپ ایک تیسری قوت بن کے اٹھے، روم و ایران دونوں کو چیلنج کیا اور عوام الناس کو خوفناک تمنی قفس سے نکال کر آزاد فضاؤں میں اڑان کا موقع دیا۔ یوں اولاد آدم کے سامنے نجات کا راستہ نکل آیا اور کاروان زندگی جو رہزنوں پر گھرا کھڑی تھی وہ پھر سے فلاح و ارتقاء کی راہوں پر گامزن ہو گئی، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے اور حقیقتوں کی راہ پر گامزن کیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے، ارباب محفل آپ کی نبوت و رسالت۔ ارباب محفل آپ کی نبوت و رسالت جامعہ اور ہماگیر ہے، یہ زمانہ و مکان پر محیط ہے۔ آپ سید المرسلین بھی ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ آپ کا منصب نبوت اور مقام رسالت اصلی و ابدی ہے۔ آپ شاہد ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی عطا کرنے والے چراغ ہیں۔ آپ کے شان جامعیت یہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس تمام انبیاء کرام اور تمام رسولان اعظام کے اوصاف و محاسن اور فضائل و شمائل کا بھرپور مجموعہ اور حسین مرکہ ہے۔ چنانچہ آپ کی شخصیت میں آدم کا خلق بھی ہے، شیس کی معرفت بھی، نوح کا جوش تبلیغ بھی ہے، شجاعت بھی، لوط کی حکمت بھی ہے، صالح کی فضاحت بھی، ابراہیم کا ولولہ توحید بھی ہے، فداکاری بھی، اسماعیل کی زبان بھی ہے، جان نثاری بھی، اسحاق کی رضا بھی ہے، یعقوب کا گریہ و بقا بھی، ایوب کا صبر بھی ہے، دانیال کی محبت بھی، یوسف کا علم تعبیر بھی ہے، سراپا جمال بھی، موسیٰ کی کلیمی بھی ہے، بے کر جمال بھی، سلیمان کا اقتدار بھی ہے، الیاس کا وقار بھی، زکریا کی دعا بھی ہے، بشارت بھی، یحییٰ کی پاک دامنی ہے اور کامل سچائی ہے، بلکہ یوں کہیے جناب والا تمام کائنات کی ہماگیر سچائی ہے۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ عظیم الشان ہے شان محمد، عظیم الشان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دار محمد، کتب خانے کیے منسوخ سارے، کتب خانے کیے منسوخ سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد۔ بتاؤں کوثری کیا شغل اپنا، بتاؤں کوثری کیا شغل اپنا، ہر دم ثنا ہے خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی سماعت